بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ زندہ لاشیں۔ انسان زندہ ہوتا ہے مگر صرف سانس لینے کا نام زندگی نہیں ہوتا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چلتے ہیں، اٹھتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، مگر اندر سے ویران، خالی اور ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں معاشرہ زندہ سمجھتا ہے، مگر حقیقت میں وہ زندہ لاشیں ہوتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی مسکراہٹ ایک نقاب ہوتی ہے اور آنکھوں میں کوئی نمی نہیں بچی، کیونکہ آنکھیں اتنا رو چکے ہوتے ہیں کہ آنسو ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ قرآن میں رب العالمین فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ لیکن جب ذکر مفقود ہو، جب تعلق مع اللہ کمزور ہو جائے تو دل ایک قبرستان بن جاتا ہے، جہاں امیدیں دفن ہے، احساسات مٹی میں چھپے ہوئے ہیں۔ انسان تب زندہ لاش بن جاتا ہے جب اس کا کوئی حال پوچھنے والا نہ ہو، جب اس کی بات سننے والا نہ ہو، جب اس کی کوشش کو سراہنے والا نہ ہو، اور جب وہ اللہ سے بھی غافل ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک کا مفہوم ہے، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، اور معاشرے میں جب ایک دوسرے پر رحم نہیں رہتا تو لوگ احساس کے موت مرتے ہیں۔ زندہ جسم، مردہ دل، یہی زندہ لاشیں ہیں۔ کیا یہ بھی موت نہیں کہ انسان دنیا کی رونق میں گم ہو جائے اور آخرت کی فکر اس کے دل سے نکل جائے؟ کیا یہ بھی موت نہیں کہ زبان سے قرآن کا ذکر نہ ہو، نماز میں دل حاضر نہ ہو اور دل دنیا کے بوجھ سے خالی ہو جائے؟ جب انسان نماز چھوڑ دے، قرآن بھلا دے، جب اس کی فکر صرف مال، شہرت اور نفس کی تسکین بن جائے تو وہ جیتا تو ہے مگر حقیقت میں زندہ لاش ہے۔ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ یہی تنگی، یہی بے چینی انسان کو زندہ لاش بنا دیتی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ مردہ دل زندہ ہو جائے تو رب کے طرف لوٹ آؤ، قرآن سے جڑ جاؤ، نماز سے دل کو دھو ڈالو اور دوسروں کے لیے وہ بن جاؤ جو تمہارے لیے کوئی نہ بنا۔ قرآن کریم میں ارشاد مبارک ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو۔